صبح فجر کی نماز کے بعد صرف 33 بار اللہ پاک کا یہ نام پڑھ لے، پھر دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں دولت کا طوفان آ جائے گا۔ اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ کر اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس نام کو پڑھ لینا ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اگر ایک بہت بڑا پہاڑ ہمارے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سے انسان لگتے ہیں، ایک معمولی سی مخلوق لگتے ہیں، لیکن ان اسم مبارک میں اتنی طاقت ہے کہ جن کو پڑھ لینے سے، جن کا ذکر کر لینے سے یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے، تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، مصیبت، دکھ، تکلیف، غرض کچھ بھی نہیں بچے گی۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کی اور سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ جن عاملوں کے پاس ہر روز جاتے ہیں، ان کو اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، حالانکہ ہمارے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مختلف بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہے، ان ساری کی ساری تکالیف کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں بنی کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہی مناسب سمجھ رکھا ہے، اور ہر روز اسے انگار کر دیتے ہیں، اور قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن قرآن پاک کی کشش اور خوبصورتی تو آج بھی اس طرح موجود ہے جتنی آج سے صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والے کو متاثر کرتا تھا اور ان پر اثر انداز ہوتا تھا، اپنے پڑھنے اور سننے والوں کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، ان کے دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا۔ پہلے لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تو آج بھی اس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہے، ان کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کو اگر 10 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو اللہ پاک سے مانگو، اور پوری کے ساتھ محنت کروں گے اور حلال رزق کی جستجو کروں گے تو اللہ پاک آپ کو 10 کروڑ بھی عطا فرمائیں گا، کیونکہ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہی ملک الملک ہے، وہی تمام جہانوں کا مالک ہے، اور اسی کے قبضہ اور قدرت میں ہر چیز ہے۔ یہ اللہ پاک کے دو ایسے صفاتی نام ہیں اور ان میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ بندہ جتنا بھی قرض دار ہے، اس کے اوپر چاہیے کروڑوں کے حساب سے قرض ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ، ایسا وسیلہ پیدا فرمائے گا کہ آپ کا قرض جلد ہی اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ایک بات کی وضاحت کر دیے کہ ہم جو بھی وظیفہ یا پھر عمل آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ اسے دل کر ساتھ
نہیں کرتے بلکہ آپ اس عمل کو آزمانا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس کو یقین کے ساتھ کر کے دیکھو، آپ خود حیران رہ جاؤں گے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو کہ وظیفے تو شروع کر دیتے ہو اور پھر دیکھتے ہو کہ ہم نے آپ کو وظیفے کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام شام تک ہو جائے گا، اس لیے آپ بھی یہ امید لگا کر چارپائی پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی ہمارا کام ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، لیکن وہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلانا پڑتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے اور وہ معجزہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان معجزات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط و ضوابط ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی وظیفے کو آزمائش کے طور پر مت کیا کریں۔ جو بھی عمل یا وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کو آپ اتنا یقین سے کرو اور اتنی اعتماد کے ساتھ کرو کہ آپ کے چہرے پر خوشی آ جائے کہ ابھی میں وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک کا ایک صفاتی نام مبارک پڑھ رہا ہوں۔ اب انشاءاللہ اس وظیفے کے برکت سے آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جب آپ یہ چیزیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ کام ہو جائے گا، کیونکہ اسلام میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ عمل و کار دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے جس طرح بھی آپ نے سوچا ہوگا ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک انسان کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے، لیکن انسان کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا۔ کبھی بھی انسان جانے یا انجانے میں اللہ پاک سے کچھ ایسی چیز مانگتا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں تو اللہ پاک ایسے وہ چیز نہیں دیتا، بلکہ اس کا بہترین نعم البدل اسے دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب اس مبارک عمل کی جانب چلتے ہیں۔ اب آپ کے گھر میں جتنی بھی تندرستی ہے، جتنی بھی مشکلات ہے، جتنی بھی پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاقی ہو، دکھ تکالیف ہو، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے صرف روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور 33 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام ہے۔ یہ نام دولت کے لیے بہت مشہور نام ہے۔ میرے بھائیوں، جتنی بھی دولت آپ کو چاہیے یا جتنی بھی آپ کو پیسے کو ضرورت ہوگی، اللہ پاک آپ کو نوازتا ہی چلا جائے گا۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ پاک آپ کی تمام تر مشکلات کو ختم کر دے گا اور انشاءاللہ آپ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ دولت مند ہوتے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی پیارا اور مستند وظیفہ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اور اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ وہ انسان جس چیز کی بھی طلب کرتا ہے، میرا اللہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم دنیا کی باتوں میں، دنیا کے مختلف کاموں میں اور فضول سے رسم و رواج میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے ذکر کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے۔ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کر لینا ہے، لیکن کسی بھی وظیفے کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ وظیفہ کرنے والا پاک صاف اور 5 وقت کا نماز کا پابند ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ ان موقعوں پر دعا مانگو گے تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، جب اذان ہو رہی ہو، سفر کے دوران، جمعے کی پورا دن، بعض علماء کرام کے نزدیک جمعے کی نماز میں 2 خطبوں کے دوران، رات کو جب آنکھ کھلے، یعنی خاص طور پر صبح تہجد کے وقت، کسی ناگہانی مصیبت کے وقت، فرض نمازوں کے بعد مانگی گئی خلوص کے ساتھ دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات میں دعا کیا کرو گویا کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے ہوئے دلوں سے مانگی گئی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ اکثر لوگ دعا کرتے اور اس کی قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالات میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سے انعامات کی بشارت ہے، وہی اس کو چھوڑنے، سستی برتنے یا پھر اس سے روگردانی کرنے والے کے لیے سزائیں بھی ہے۔ یہاں ہم قرآن و حدیث سے تخریج شدہ 5 سزائیں تحریر کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نمبر 1، جہنم میں خوفناک وادی ہے ویل نامی، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کر پڑھاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا۔ نمبر 3، ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 4، بھوکا مرے گا۔ نمبر 5، مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی کہ اگر دنیا کے سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بچے گی۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی دہرا لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر 33 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو یا غنیو یا مغنیو یا غنیو یا مغنیو پڑھنے ہے، اور اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے۔ اس کے آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات، آپ کے تمام دکھ تکالیف اور تمام پریشانی سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے مانگنا بہت پسند ہے۔ اس لیے آپ خوب دل لگا کر اور دل جمی سے، مکمل یقین سے، مکمل اعتماد سے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور ہمیشہ اسی طریقے سے دعا مانگنا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگے اور مکمل یقین اور بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، پھر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے نبی تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ سب بھی میرے ساتھ دعا مانگے، اے اللہ، اے میرے پروردگار، تیرے سوا اس قابل کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو مدد کے لیے پکارو، تیرے سوا کوئی نہیں جو ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہو، تو ہی حقیقی بادشاہ ہے، تو ہی حقیقی بادشاہ ہے، اور تیرے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ موت سے پاک ہو، تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ زوال سے پاک ہو، تجھے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو کہ ہر عیب سے پاک ہو۔ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے تمام دکھ تکالیف ہم سے دور فرما، اور ہماری تمام دلی حاجات قبول و منظور فرما۔ محترم، آپ وظیفہ بھی مکمل بھروسے کے ساتھ کریں، قرآن مجید بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کرے، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔
اور ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ایک مرتبہ مکمل استغفار پڑھ لے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔